دیکھیں ملک جی، آپ نے ایک اور بات ہائی لائٹ کی. آپ نے کہا جی کہ اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے لیکن کافر اور مومن میں فرق کرتا ہے اور ان کو سیکنڈ سٹیزن کے درجے پہ رکھتا ہے. تو دیکھیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایک اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، اس کی اللہ کی کتاب کو حق اور سچ مانتا ہے اور اس کے راستے پہ چلتا ہے. تو ظاہر ہے اس میں اور جو نہیں مانتا ان دونوں میں فرق تو ہوگا نا. یہ کوئی اسلامی کا قانون نہیں ہے، یہ تو عقل بھی کہتی ہے. اور یہ تو آپ لوگوں کے انسٹیٹیوٹ، ادارے، کوئی بھی چیز ہے وہ ہر چیز اس کو مانتی ہے. دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی پوری طرح مان رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، پاکی ناپاکی کی تمیز کرتا ہے، حیائی بے حیائی کی تمیز کرتا ہے، شرم اور بے شرمی میں تمیز کرتا ہے. تو دونوں میں فرق تو ہوگا نا کہ ایک انسان اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے مطابق چل رہا ہے، نظام کے مطابق چل رہا ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے اور اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے. اور دوسرا انسان جب وہ شترے بے مہار ہو کے چل رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے ہر کام کے اندر، کھانے پینے کے اندر، لباس کے اندر، سونا جاگنا، شادی بیاہ، 24 گھنٹے کی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے اور ایک اوپر والے کی مرضی سے گزار رہا ہے. تو دونوں میں فرق تو ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. اب آپ ماشاءاللہ خود ٹیچر ہیں، آپ اپنے سے حساب لگا لیں کہ آپ کے بالفرض 50 اسٹوڈنٹ ہیں آپ کی کلاس میں. تو جو اسٹوڈنٹ آپ کی بات مانیں گے، آپ کے کہنے پہ چلیں گے، آپ کی بات کو اوبے کریں گے، آپ کے اوبیڈینٹ ہوں گے، جو آپ ان کو کہیں گے اس کو وہ فالو کریں گے 100%. ٹھیک ہے. اس میں اور دوسرے اسٹوڈنٹ جو آپ کی بات نہ مانیں، آپ کو فالو نہ کریں، آپ کی اوبیڈنسی نہ کریں، ڈس اوبیڈنسی کریں آپ کی، تو ان اسٹوڈنٹ میں، دونوں اسٹوڈنٹوں میں فرق تو ہوگا نا، ماننے والوں میں نہ ماننے والوں میں. یہ تو کام سی بات ہے نا کہ جو آپ کی بات مانیں گے آپ ان کو قریب کریں گے اپنے، اور جو آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کو فالو نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی نظر میں ان کی وہ عزت تو نہیں نا ہوگی جو ماننے والوں کی عزت ہے. تو اسی طرح جو اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اللہ کے دین پہ چل رہے ہیں، انسانوں والی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں، جن کی اپنی مرضی ہے، جن کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا انکار کر رہے ہیں. تو ان دونوں میں فرق تو ہوگا نا. مثال کے طور پہ جوہری ہے. اب جوہری جو ہے وہ ظاہرہ سونے میں، ہیرے میں، پیتل میں اور تانبے میں فرق تو رکھے گا نا. اب سب کو ایک ترازو میں تو نہیں نا تولا جائے گا کہ ہیرا بھی اسی ترازو میں تل رہا ہے اسی ریٹ پہ، اس کی بھی وہی قیمت ہے، سونے کی بھی وہی قیمت ہے، پیتل کی بھی اور تانبے کی بھی، سب کی برابر قیمت تو نہیں نا ہوتی. ہیرے کی اپنی ویلیو ہے، سونے کی اپنی ویلیو ہے، تانبے کی اپنی ویلیو اور پیتل کی اپنی ویلیو ہے. تو جو اللہ رسول کی مان کے چلے گا، اوپر والے کے نظام کے مطابق چلے گا، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس مقصد کو سامنے رکھ کے چلے گا، اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. اور جو اس مقصد سے ہٹ کے چلے گا، اللہ کی نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا، تو ظاہر ہے اس کی ویلیو کم ہوگی. تو دونوں میں فرق تو ہوگا نا. تو ایک اسلامی ریاست کے اندر جو ہے نا یہ فرق ضروری ہے تاکہ پتہ لگے کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ اللہ کے انکار کرنے والے ہیں. دونوں میں فرق ضروری ہے. اگر دونوں کو ایک جیسا درجہ دیا جائے گا تو پھر کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اللہ کے ماننے والے اور یہ اللہ کے انکار کرنے والے. اسی طرح جب کل قیامت قائم ہوگی، جنت دوزخ اسی کے لیے بنائی گئی ہے نا کہ جنت اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہے اور دوزخ اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے ہے. تو یہ قیامت والے دن بھی اللہ فرق رکھیں گے. جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے وہ رائٹ سائڈ پہ ہوں گے، اور جو نہ ماننے والے ہوں گے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے، وہ تکلیفوں میں ہوں گے. اور جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے وہ خوشیوں میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے. قیامت کا منظر آپ پڑھو اگر آپ نے اسلام کا اسٹڈی کیا ہے، لیکن آپ کو تو ان کی باتوں پہ یقین نہیں ہے نا. تو یہ تو اللہ نے بھی فرق کیا ہے کہ جو ماننے والا ہے وہ مسلم ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کر لینا، اپنے سر کو خم کر لینا، نیچے کر دینا، جھک جانا، اللہ کے حکموں کے آگے، اللہ کے رسول کے حکموں کے آگے مان لینا. اسلام کا مطلب بھی یہی ہے. اور کافر کا مطلب کیا ہے؟ کہ انکار کرنا، کہ اللہ رسول کا انکار کرنا، دین کا انکار کرنا. تو ظاہرہ دونوں میں فرق ہوگا. یہ تو فرق دیکھو نا، صرف اسلام نے نہیں کیا، تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں اپنے اسکول میں، اپنی کلاس میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں، اپنی حکومتیں بھی کرتی ہیں فرق. تو یہ فرق تو کامن ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ انسانی عقل کے مطابق ہے. تو دوسرا یہ کہ اسلام کی اصل پکچر نا، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ نے اسلام کی اصل پکچر ابھی دیکھی نہیں، آپ نے اسٹڈی کیا نہیں ہے.
इस्लाम के जो सुनहरी दौर था ना, गोल्डन दौर, उसको स्टडी नहीं किया। आप इस वक्त के दौर को देख रहे हो। इस्लाम देख रहे, इस वक्त मुसलमान अपने इस्लाम में पूरा नहीं है, वो इस वजह से परेशान है। और आप लोग इस वक्त के मुसलमान की पिक्चर को देख रहे हो, ठीक है। तो आपने वो गोल्डन दौर नहीं देखा। जिन लोगों का आप सहाबा का दौर आप पढ़ें, हज़रत उमर का दौर, हज़रत उस्मान का दौर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह का दौर है कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे, और एक औरत जो है वो सोने से लदी पदी सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र करती थी। ये रिटर्न बात है, पक्की बात आपको बता रहा हूँ कि सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र अकेली की सफ़र करती थी और उसकी तरफ को आँख उठा के नहीं देखता था। और वो ये जाके कहती थी कि मैंने इतने किलोमीटर सफ़र किया तो मुझे सब अपने भाइयों की तरह लगे, किसी ने मुझे बुरी नज़र से नहीं देखा। तो आप उस दौर को ज़रा स्टडी करें, मैं आपसे कहूँगा। मेरा ख्याल आपने स्टडी नहीं किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, खुलफा राशिदीन का दौर है, एक आइडियल दौर गुजरा है, मिसाली दौर गुजरा है, कुफार के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी। उसमें कितना अमन था, चैन था, सुकून था और इंसाफ था, आला दर्जे पे, पीक पे था। आप उसको स्टडी करें ज़रा, फिर आपको समझ आएगी। तो ये जो सिस्टम है, ये जो आपने मुझे वीडियोज़ वगैरह भेजी हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार से नहीं फैला, या इसमें बताया गया कि इस्लाम तलवार से फैला है, तो ये तो आपके सारे सवालों का जवाब इसी के अंदर है, वीडियो के अंदर। आपने शायद उसको सही तरह से सुना नहीं है, समझा नहीं है। अब पूरी तरह से दोबारा वीडियोस को सुनो तो ये आपको बात इस्लाम की जो है ना मिजाज आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब है ना, उनकी वीडियो आप ज़रा गौर से सुने। उसने ये कहा है कि जब इस्लाम जो है मुसलमान अपने दीन पे पूरा हो गया, कायम हो गया, ठीक है ना, हक आ गया, तो अब दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती हैं। अब या हक रहेगा या फिर बातिल रहेगा। अब अगर हक की मौजूदगी में बातिल भी पिन पे और उभरे तो ये हो नहीं सकता। तो अब हक जो है लोगों को बताना पड़ेगा ना, इंसानों को हक की तरफ लाना पड़ेगा, दावत देनी पड़ेगी और बातिल को ख़त्म करना पड़ेगा। अब उसके लिए 3 तरीके बताए गए। पहला दावत है कि दावत दो, कि दावत के ज़रिए जो है वो लोग मुसलमान हो जाएं, तो तलवार चलाने की, जिज़िये की नौबत ही ना आए। अगर इस्लाम का मिजाज तलवार चलाने का होता तो ये दावत का हुक्म ही ना दिया जाता। सबसे पहली बात तो ये आप इसको नोट करें ना कि अगर इस्लाम का मिजाज तलवार से ही मुसलमान करना लोगों को होता तो फिर ये इसमें दावत का और जिज़िये का इसमें पॉइंट ही ना होता, इसकी ऑप्शन ही ना होती, ठीक है। तो इसीलिए दावत की एक सबसे पहली ऑप्शन रखी गई है कि जिज़िये की और तलवार चलाने की नौबत ना आए, कि लोग दावत से ही मुसलमान हो जाएं। तो जो लोग दावत से मुसलमान हो जाए ठीक है, जो ना हो फिर उनके लिए ये हुक्म है कि भी वो जिज़िया दे के रहें। बिल्कुल ठीक है, 2nd क्लास बन के रहें, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, उनकी वो वैल्यू नहीं होगी जो मुसलमान की होगी, ठीक है। अगर वो जिज़िया भी नहीं देना चाहते तो फिर वो इस्लाम का ये मिजाज है कि भी ठीक है, फिर तलवार के ज़रिए फ़ैसला किया जाएगा। अगर तुम जिज़िया भी नहीं दे रहे और फिर हमें रास्ता भी नहीं दे रहे आगे जाने का, तो फिर तुम्हारे और हमारे दरमियान फिर तलवार से फैसला होगा। ये बिल्कुल ठीक है, फिर एंड तो यही बनता है ना। तो ज़ाहिर है फिर हक को लेके आना और बातिल को ख़त्म करना है। जब अंधेरे को ख़त्म करना है, रोशनी लेके आनी है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अंधेरे को भगाने के लिए, जहालत को भगाने के लिए और रोशनी को लाने के लिए, उसके लिए फिर कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो फिर ये ठीक है। ये सारी आप वीडियो ज़रा गौर से तो सुने ना। उसमें भी वो जो है इंजीनियर अली मिर्ज़ा जो है, उसकी वीडियो आपने मुझे भेजी है, उसने भी यही कहा है कि भी हुकूमत हासिल करने के लिए तलवार चलानी पड़ेगी एक दफ़ा, ठीक है। मुल्क को अपने कब्ज़े में लेने के लिए तलवार चलानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तो यहाँ इस स्टेज तक आने के लिए तलवार चलाना ज़रूरी है। और बाद में लोगों ने फिर जो है यानी कि उनका अखलाक देख के तो फिर वो मुसलमान हुए। यानी हुकूमत हासिल करने के लिए तलवार चलाई गई है, मुल्क पर कब्ज़ा करने के लिए तलवार चलाई गई है, ठीक है। और बाद में फिर जो है लोग उनके अखलाक को देख के, उनके माशरत को, कल्चर को, उठने बैठने को, उन चीज़ों को देख के फिर वो गैर मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम थे वो मुसलमान हुए हैं। आपने उसके बाद में गौर नहीं किया। इसी तरह हिंदुस्तान में हुआ है। तो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए यहाँ हमले हुए। महमूद गज़नवी ने 17 हमले किए, फिर शहाबुद्दीन गौरी आए हैं, फिर सारे वो लेना देना, वो मुग़लों का पूरा एक सिलसिला 800 साल हुकूमत जब मुसलमानों की। तो हुकूमत हासिल करने के लिए तलवार तो चलानी पड़ती है।
باقی جیسے وہ 800 سال پھر مسلمان یہاں رہے، پھر رفتہ رفتہ جو تھے نان مسلم جو تھے غیر مسلم، ان کو دیکھ دیکھ کے مسلمان ہوتے چلے گئے، ان کی معاشرت کو، ان کے کلچر کو، ان کے مذہب کو، ان کی سچائی کو۔ تو یہ کہ جتنے مسلمان نہیں ہندوستان میں سارے تلوار کے زور پہ نہیں ہوئے، تلوار کے زور پہ صرف حکومت بنائی گئی ہے، مسلمان ہی ان کے کلچر کو دیکھ کے ہوئے، ان کے اخلاق کو دیکھ کے ہوئے اور دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہی بات وہ جو آپ نے ویڈیو بھیجی ہے وہ بھی یہی سمجھا رہے ہیں آپ کو، آپ نے شاید ان کی بات کو پورا سمجھا نہیں ہے کہ تلوار کا مقصد صرف حکومت میں آنا ہے، اسلام میں لانا نہیں ہے۔ اگر تلوار سے اسلام میں لانا تو پھر جزیے کی اور وہ دعوت کی آپشن ہی نہ دیتا اسلام، پھر شروع میں ہی بس حملہ کیا اور تلوار چلانی شروع کر دی، ہاں بھی کلمہ پڑھو ورنہ تمہارا گردن سر قلم کر دیا جائے گا، پھر جزیے کی اور ٹیکس کی تو آپشن ہی نہ ہوتی۔ تو یہاں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا آپ کو سمجھنے میں فرق ہے۔ باقی ملک جی یہ تو پکی ٹھکی بات ہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، وہ کسی نے کہا نا کہ جنت بھی ہے، ایک مثال ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں یقین تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں یقین تو مر کے دیکھ۔ تو جب انسان مرے گا نا یہ ساری حقیقت کھل جائے گی، یہ پکی ٹھکی بات ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو تو خیر یقین نہیں آئے گا، اللہ آپ کے دل میں ڈال دیں، ہم تو پھر بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، تو ہم آپ کو کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حق اور سچ ہے، یہ مرنے کے بعد جب آنکھ کھلے گی نا تو سب سامنے آ جائے گا۔ اور دوسرا ملک جی آپ نے کہا یہ جو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز سنیں، آپ نے ان کو گمراہ کا فلاں کا یہ کا، ظاہر ہے ایک آدمی سیدھے راستے سے بھٹک کے الٹے راستے میں گیا ہے تو وہ گمراہ ہی کہلائے گا نا، اپنے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ واقعی گمراہ لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ کوئی ایسی چلو چند مثالیں ہو جاتی ہیں، مذہب میں سے لوگ نکل گئے، اللہ ان کو ہدایت ہے، ہم تو ان کے لیے دعا کریں گے واپسی کی۔ تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ اسلام کے اندر آئے اور کتنے لوگ داخل ہو رہے ہیں، کتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ یہ چند لوگ اگر گمراہ ہو گئے ہیں، اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں، تو یہ کتنے ہیں؟ اور کتنے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں یہ کتنے لوگ ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ان کی ویڈیو سننے کی، ان کی باتیں سننے کی۔ اور رہی وہ جو آپ نے بات کی جی ایران آندولن کی اور برقعے کی اور فلاں کی، اور یہ لوگ ان کی ماؤں کو طلاقیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل آزاد خیال ہیں، ٹھیک ہے نا، سیکولر قسم کے لوگ ہیں۔ آپ دیکھو نا، اب میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک غیرت مند انسان برقعے کو غلط کہے گا، برقع تو اس میں سیفٹی ہے عورت کی، ٹھیک ہے نا۔ عورت جب گھر سے نکلتی ہے نا تو اس کو شیطان تاکتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ تو عورت دیکھو نا، یہ تو ایک غیرت مند انسان نہیں کہہ سکتا کہ عورت بغیر برقعے کے پھرے، ننگے سر پھرے اور اپنے جسم کو چھپائے نہ اور سب کو دکھاتی پھرے۔ تو آپ دیکھو نا، میں نہیں اس کو سمجھتا کہ ایک عقل مند انسان ایسی بات کرے گا، یہ تو سیکولر لوگ کہتے ہیں۔ اب یورپ دیکھ لیں نا، اب یورپ اس نے مذہب کو چھوڑا اور سیکولر اس پہ چلا ہے، ٹھیک ہے، اس نے سائنس میں ترقی کی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک دوسرا اس کا چہرہ، دوسرا جو اس کا سائیڈ ہے، تصویر کا دوسرا جو پہلو ہے، وہ بعض ان کے ایسے مقصد، وہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، بعض لحاظ سے وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ عورت سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ عورت کو انہوں نے ایک ٹیشو کی طرح استعمال کیا ہے۔ یورپ میں ایسے ہی ہے نا کہ ٹیشو کی طرح استعمال کرتے اور پھینک دیتے۔ جوان بچی ہے، وہ کسی کے بھی ساتھ پھرے، اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پھرے، کسی بھی غیر مرد کے ساتھ پھرے، اس کو ماں باپ نہیں پوچھ سکتے۔ اگر ماں باپ اس پہ ایکشن لیں گے تو پولیس جب وہ ماں باپ کے خلاف ایکشن لے لیتی ہے۔ میرے خیال میں آپ شاید اس معاشرے کی دعوت دے رہے ہیں کہ بچی گھر سے نکلے، وہ جس کے ساتھ مرضی جائے، جہاں مرضی جائے، والدین یا اس کا بھائی اس کو پوچھے نا۔ یعنی یورپ کی جو ڈگر ہے، آج یورپ کی عورت جب وہ پریشان ہے، وہاں فیملی سسٹم پورا تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ جس ڈگر کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں نا، جس راستے کی، یہ جو سیکولر دیتے ہیں، تو یہ تو آپ یورپ سے اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے سائنس میں ترقی کر گیا، لیکن دوسری طرف سے کتنا یعنی کہ زوال میں چلا گیا، پستیوں میں چلا گیا، گمراہی میں چلا گیا۔ اب وہاں فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا یورپ کے اندر؟ اب وہاں کی عورت جو آج گھر واپس لوٹنا چاہتی ہے، لیکن اس کے پاس راستہ نہیں ہے، نظام ختم ہو کے رہ گیا، عورت ایک ٹیشو بن کے رہ گئی، ایک اشتہار بن کے رہ گئی ہے۔ کس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں وہاں عورت کو، جوان بچی ہیں جن کی وہ مقصد ان کے قابو میں نہیں ہے،
کتنی ایسی برائی، راہ چلتے وہ جناب زنا شروع کر دیتے ہیں کھلے عام سڑک کے اوپر، گاڑی کے اندر کسنگ شروع کر دیتے ہیں، بوسوں کی نہار اور رومانس شروع کر دیتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں بعض چیزوں میں وہ۔ جتنی بے حیائی یورپ کے اندر عروج پہ ہے کسی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو سیکولر معاشرے کہلاتے ہیں، کمیونسٹ کہلاتے ہیں خود کو، بعض ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو جانوروں سے بھی پرے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار ان کے فالٹ ہیں، بے شمار خرابیاں جو گنوائی جا سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ سے ڈسکس ہوں گی۔ تو ہم تو اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی زندگی سے اور ایسے ماحول سے۔ تو جن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہیں نا کہ اسلام میں تھے اور ایسے آگے، یہ سارے آزاد خیال لوگ ہیں بیچارے، ان کو نہ ان کا دین کا علم تھا، یہ یورپ سے متاثرہ لوگ ہیں، یہ جن کی ہم مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کنٹری چینج کریں، ان کی ویڈیو سنیں۔ ہم تو پھر میں کہوں گا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پہ، ایسے گمراہ لوگوں پہ کہ جو شترے بے مہار ہیں، جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا لوگوں کو۔ یہ سارے انسان کی عقل کے بنائے ہوئے نظام ہے، یہ سب فیل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کا انشاءاللہ غلبہ اسلام کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ غلبہ اسلام کا ہوگا۔ یہ جو تھوڑی بہت آپ جو پکچر دیکھ رہے ہو نا مسلمانوں میں جو فالٹ ہے، یہ تو بیچارہ اپنے پورے مذہب پہ ہے نہیں، اسلام کے اوپر ہے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر خرابیاں بھی ہیں۔ یہ جب پورے اسلام پہ چلے گا، اپنی زندگی میں لے کے آئے گا، یہ تو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اور باقی انشاءاللہ آخری فتح اسلام کی ہوگی۔ یہ اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اگلی بات آپ نے کہی کہ بھی آپ نیتک باتیں جو مورالٹی کی، پڑوسی سے پیار کرو، نیکی کرو، سچ بولو، ظلم نہ کرو، چوری نہ کرو، تو یہ آپ نے اسلام کی خوبی کو مان لیا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ آپ نے مان لیا ہے۔ یہ آپ غلط کنکلوژن نہ نکالو، یہ میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے کہا اگر اسلام میں، کیونکہ کسی بھی دھرم کی کتاب اٹھا لو، اس میں سارا کچھ برا تھوڑی ہے، کچھ اس میں اچھائی بھی ہے، تو اسلام خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، ایسا تھوڑی میں نے کہا ہے۔ بھئی اسلام کے اندر جو مسلمانوں کو جو مل جل کے رہنے کی جو شکشا دی نا، بس اتنی بات ہے۔ تو سچائی، نیکی، پڑوسی سے پیار کرو، سہیوگ کرو، مدد کرو، یہ تو ان باتوں کا جہاں بھی ہیں، یہ میں نے کہا بھی یہ جہاں بھی ہیں، قرآن میں ہیں بھی، نہیں بھی ہیں، تو یہ بات اپنے آپ میں ہی بہت اچھی ہیں۔ تو میں اسلام کی کوئی میں نے تعریف نہیں کری، کوئی کچھ ماننا نہیں ہے کہ اسلام سچا ہے یا اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، سبھی دھرموں میں کچھ نہ کچھ اچھی بری ساری باتیں ہیں، کتاب ہے جو اس میں ساری بری باتیں تو نہیں ہوتی کسی میں۔ پھر آپ کہتے ہو کہ ہر دھرم اپنے کو سچا کہتا ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے کہا بھی قیامت اس کا ثبوت ہے، میدان حشر حق اور باطل میں فرق ہوگا، دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا، آپ کو کہو گے منتیں کرو گے ایک بار پھر سے موقع دو، پھر لیکن اللہ کہے گا نہیں۔ یہ کمزور دلیل ہے۔ مرنے کے بعد کسی نے بتایا بھائی میں ٹھیک ہوں، مرنے کے بعد تو بھائی قصہ ختم ہے نا، تو جیتے جی اللہ ہمیں راستہ کیوں نہیں دکھاتا؟ یہ تو اللہ کی غلطی ہے، اس نے کیوں ہمارے جو عقل پہ مہر لگا رکھی ہیں؟ تو وہ ہم سے کروا لے اقرار۔ شیطان، آپ کہہ رہے شیطان کس کی مرضی سے بھڑکا رہا ہے؟ وہ بھی گاڈ نے اجازت دی ہوگی نا اس کی۔ تو عرب کے لوگوں پر اللہ کا رحم ہے، نبی کا کرم ہے، تو بھائی تیل نکلنے سے پہلے کتنی غریبی تھی، اور خالی عرب میں ہی تیل تھوڑے نکلتا ہے، روس میں، امریکہ میں، ارجنٹینا میں، اور بھی بہت سارے ملک ہیں، ہمارے انڈیا میں بھی نکلتا ہے تھوڑا بہت۔ تو کوئی اللہ کی مہربانی کی کوئی بات ہی ہے، تو منرل ہے، کہیں بھی نکل سکتے ہیں، کہیں زیادہ کہیں کم۔ تو تیل نکلنے سے پہلے عرب میں بہت، سیریا میں بہت غریبی تھی، فلسطین میں، یہ سارے انگلینڈ نے جیت لیا تھا، تب اللہ کا کرم کہاں چلا گیا تھا؟ ریچارج ختم ہو گیا تھا کہ اس کا؟ تو اسلامی ملکوں میں غیر مسلم یہ سب کروا رہے ہیں، افغانستان میں، سیریا میں، یہ بھی کمزور دلیل ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان بیوقوف ہیں، ان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ غدار تو پھر
تم کروا لو امریکہ میں گڑبڑی، تم وہاں غدار تم خرید لو. یہ کمزور دلیل آپ نے دی ہے کہ بھی غیر مسلم سب کرا رہے ہیں. مسلمان بھی تو اس میں برابر کے ذمہ دار ہے نا. اگر وہ ان کے دیش میں گڑبڑی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، جینا حرام ہو گیا عام آدمی کا. پھر آپ نے کہا بھی اسلام نے جینا سکھایا ہے، حیا سکھائی ہے. بس دیکھ رہے ہیں طالبان اور آئیسس کی نے کتنا جینا سکھایا ہے. اسلام کی، ان کی، طالبان کی، القاعدہ کی کرتوتیں دیکھی آپ نے. عورتوں کا جینا حرام کر دیا ہے. آئیسس والوں نے یزیدی عورتوں کو منڈیوں میں بیچا خریدا، جیسا محمد کی یہ پرمپرا ہے نا. پھر آپ کہتے ہوئے حضرت عمر خلیفہ رشیدین، کیا ان کا دور آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ پڑھا ہے، میں نے سارا پڑھا ہے، لیکن آپ اس نظریے سے قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے. بھائی کس نظریے سے پڑھوں اس کو؟ اسلام کو سچا مان لوں تب آپ کہوگے بھائی صحیح پڑھ رہا ہے. میں ابھی اسلام کو مان لوں، کہوں بھی قرآن نہیں صحیح ہے، تو آپ کہیں گے اللہ نے آپ پہ برکت کی ہے، اللہ مہربان ہو گئے، ورنہ آپ ٹھیک نہیں پڑھ پائے. یہ کیا بچکانی سی بات ہے؟ جو کافروں کو قتل کرو، اس کا تو مطلب یہی ہے نا کہ کافروں کو قتل کرو. یہ تھوڑی کہ کافروں کو انعام دو. قتل کا مطلب قتل ہی ہے، اور کافر کا مطلب بھی پتہ ہے بھی جو اسلام سے انکار کرے. اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے؟ مطلب سمجھ میں اس کو سچ مان لو محمد نبی تھا، اس کو سچ مان لو تبھی آپ کو صحیح سمجھ میں آیا. یہ من مانی ہے آپ کی یہ باتیں. تو آپ نے اسلام میں گولڈن پیریڈ کی بات کی ہے. یہ گولڈن پیریڈ میں جتنا بھی تھا نا، سارا جو کنٹریبیوشن تھا وہ یونان کا تھا. یونان کا گیان مسلمانوں کے ہاتھ لگا. انہوں نے اپنا کوئی اوریجنل کچھ نہیں تھا یہ عربوں کے پاس، یہ کھجور کھانے والوں کے پاس. یہ سارا ہندوؤں سے، پارسیوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں کا ان کا یوگدان تھا. بتاؤ انڈیا نے زیرو، نیومرلز، ڈیسیمل سسٹم، الجبرا، یہ سب انڈیا سے یہ خلیفاؤں کے پاس پہنچا. ٹھیک ہے، انہوں نے انکریج کیا، انہوں نے ودوانوں کا سمان کیا انڈیا کے. تو یہ محراب ہے، یہ اسیریا سے آئی، ڈوم پرسیا سے آئی. تو الگ الگ جن پہ راج قائم کیا ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. یہ عرب کے لوگوں کا کنٹریبیوشن کوئی نہیں اس میں. پھر بڑے افسوس کی بات ہے ندیم رانا جی، آپ نے کہا جزیہ کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہو. کافر مومن میں فرق تو ہوگا نا، فرق تو ہوگا نا. کیا تم یہ اللہ کی پولیس بنے ہو بھائی؟ ایک طرفہ آپ کہتے ہوئے حق ہے، باطل ہے، اسلام روشنی ہے، باقی اندھیرا ہے. یہ اگر ہم کہنے لگے تو ہم کہتے ہیں اسلام اندھیرا ہے اور ہندو دھرم روشنی. خیر میں تو ہندو دھرم کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن فرض کرو میں کہوں بھائی اسلام باطل ہے اور ہندو دھرم حق ہے، تو یہ تو ایک طرفہ اپنے آپ خود ہی اپنے جج بن گئے نا. آپ حق کا مطلب صحیح ہے، باطل کا مطلب غلط ہے. ڈاکٹر اسرار کا میں کیسے مانوں؟ وہ تو کوکا کولا والے تو کہیں گے کوکا کولا ہی اچھی کولڈ ڈرنک ہے، پیپسی اتنی اچھی نہیں ہے. تو اسلام کی تلوار کا جواب یورپ نے دیا ہے توپ سے، امریکہ اور اسرائیل نے دیا اپنی میسائلوں سے. جب دھرتی چتر لال ہوئے نا، ہاں جب عقل آئی ہے. تو کوئی شانتی سے اپنی مورتی پوجا کرتا ہے، اس سے اگر اس کو سکون ملتا ہے تو کسی کو اس سے کیا اعتراض ہے؟ اس کو بڑی عزت کے ساتھ جینے کا حق ہونا چاہیے. اسلام کی سب سے خراب بات یہی ہے کہ وہ اپنا ورلڈ ویو ہے نا، وہ باقی پوری دنیا پر زبردستی تھوپ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کیوں پیچھے پڑے ہو، کیوں پیچھے پڑے؟ اس لیے پیچھے پڑے ہو کیونکہ اسلام پوری دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہمارے بھگوان سچا ہے، باقی سب بھگوان جھوٹے ہیں. سب کو اپنی طریقے سے پوجا کرنے کا ادھیکار ہے، اور اسلام اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، اسلام کی ایسی تیسی. اسلام کی اجازت دینے نہ دینے کی کیا بات ہے؟ ہم خود مختار ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ بھئی یہ آپ کا اپنا ذہن ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے. ہاں ہماری اپنی سوچ ہے.
ہم سائنس والے سارے مذہب والوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، اسلام کو بھی۔ یہ جو دھکے شاہی جو اس ٹائم میڈیول ایج میں چلا لی نا اسلام والوں نے، یہ اب نہیں چلنے والی۔ اب ہیومن رائٹس کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے طریقے سے مڈے کودے جیسے مرضی پوجا نماز کرو، اگر کوئی نہ کرے کہتے میں نہیں کرتا بھائی، تو اس کی بھی آزادی ہے۔ یہ وہ وقت چلا گیا جب وہ بادشاہوں کا جو ان کا حکم چلتا تھا، اب قانون کا راج ہے دنیا میں۔ آپ نے پھر یہ دوگلی بات کری، حکومت میں آنے کے لیے تلوار چلانی پڑتی ہے، پھر کہتے اسلام کا مزاج تلوار چلانا نہیں ہے، نہیں تو یہ جزیہ کیوں ہوتا۔ ارے سیکنڈ کلاس سٹیزن کسی بندے کو بنا لیا صرف اس کی فیتھ کے کارن سے، وہ آپ کو حاکم تو مان رہا ہے نا، بادشاہ اتنا تو مان رہا ہو، فیتھ الگ ہونے سے کارن سے سیکنڈ کلاس سٹیزن کیوں؟ تبھی تو سیکولرزم میں نئی بات چلی نا، اسٹیٹ اینڈ ریلیجن شوڈ بی سیپریٹ۔ اسٹیٹ الگ چیز ہے، یہ جنہوں نے خود کہا پاکستان کی اسمبلی میں، کون سی تاریخ تھی، 11 اگست کو، اس نے کہا بھی ہندو اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، مسلمان اپنی مسجدوں میں، اسٹیٹ کا ریلیجن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اسلام آئے گا اور وہ سب اس ٹائم پھر جو نہیں مانتے وہ کافر اور ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن، اور آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہو، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ مرزا انجینئر کی تلوار چلانے کی بات اسلام میں حکومت میں آنے کے لیے تلوار چلائی، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے اسلام میں اخلاق کو دیکھ کر یہ لوگ مسلمان بنتے چلے گئے۔ تلوار اوپر سر پہ پڑی ہے، پھر اخلاق کیا کر لے گا؟ تلوار ہٹی تو نہیں نا، آپ کہہ رہے ہم 500 سال سے، پھر کیوں نہیں وہی آپ پہ تلوار آپ کے سر سے ہٹی نہیں؟ محمد کے مرتے ہی عرب کے لوگ اسلام انہوں کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ابو بکر نے پھر ان کے سر پر تلوار رکھی، ردہ وار کہتے ہیں ان کو، پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ انہوں نے سارے نمازوں میں پڑھنی سب چھوڑ دی تھی جیسے محمد مرا نا، لیکن ان کو ابو بکر نے پھر سے مسلمان بنایا۔ اور اب بات کرتے اخلاق کی، تبلیغ کی، دعوت کی، یہ کون سی دعوت تھی؟ یہ سیدھی سی دہشت تھی۔ اسلام کا مطلب دہشت ہی ہے۔ پھر آپ نے کہا پکی ٹھکی بات ہے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، مگر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ بھائی ایسے پکی ٹھکی کہنے سے بات نہیں بنتی، ثبوت دو نا۔ آپ سائنس تو ثبوت مانگتی ہے، آپ کے بہت زیادہ یقین کر لینے سے کوئی بات سچی تھوڑی ہو جائے گی۔ بھی میں بہت یقین ہے جی میرا۔ مرزا غالب کو بھی یہ بات پتا تھی، تبھی اس نے کہا بھی معلوم ہے ہم کو جنت کی حقیقت، لیکن دل بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ تو یہ کوئی پکی ٹھکی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر ہی ٹھکانا ہے، پہلے یہ جو جینا ہے جی لو آپ، یا آپ یہاں بھی دن خراب کر رہے ہو، آخرت کچھ ہے نہیں۔ تو آپ نے کہا بھی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں دعا کرتا ہوں، یہ ہے نا سائیکولوجیکل گیم کھیلنا بند کر دو۔ یہ دعا کر کے احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فیض احمد فیض کی نظم اس لیے آپ کو بھیجی تھی کہ ہم بھی جو گوڈ لیس لوگ ہیں، جو خدا وغیرہ کو نہیں مانتے، تو میں آپ کے لیے گوڈ لیس دعا کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کی کھوپڑی میں کچھ سوچ وچار پیدا ہو، آپ اس برین واشنگ سے باہر آؤ۔ تو سائیکولوجیکل گیم ہم بھی کھیل سکتے ہیں بھائی، کوئی میں دودھ پیتا بچہ تھوڑی ہوں آپ میرے لیے دعا کرو اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کوئی میں بیمار ہوں، کوئی میں بالکل ہیلدی اور اچھے سے بچوں کو پڑھاتا ہوں، آپ کیا میرے لیے دعا کرو گے؟ اپنی دعائیں اپنے پاس ہی رکھو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی جو نیک خواہشات ہیں اس کا میں استقبال کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ دعا کا کھیل ہے نا۔ پھر ایکس مسلم گمراہ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، یہ چند لوگ نہیں ہیں، یہ لاکھوں لوگ ہیں، اسلام کے ڈر کے کارن سے ہے نا، یہ بیچارے کھل کے سامنے نہیں آ پا رہے ہیں، کیونکہ اسلام چھوڑنے کی سزا نا موت ہے۔ یہ قرآن کا چیپٹر 4 اور ورسز 89 بخاری میں بھی آیا ہے، یہ والیوم 9 بک 84 اور
नंबर 571। तो इस्लाम छोड़ने की सज़ा मौत है, इसलिए बेचारे खुल के सामने नहीं आ रहे। चंद लोग उंगलियों पे नहीं, बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं ईरान में, पाकिस्तान में। फिर आपने कहा ईरान का आंदोलन बुर्के में औरत की सेफ्टी है। यार कौन से ज़माने में जी रहा तू? बुर्के में औरत की सेफ्टी है, ये औरत पे छोड़ दो ना, वो बुर्का पहनना चाहती कि नहीं। आप क्या लाद रहे हो औरत पे? औरत अपने उसका फैसला है, वो जिस मर्जी से शादी करे, जिस मर्जी से ना करे। आप कहते हो वहाँ फैमिली सिस्टम तबाह हो गया, फिर वो सोसाइटी इतना प्रोग्रेस क्यों कर रही है? जो मगरबी लोग हैं उन्होंने औरत को आज़ादी दी है, और कोई टिश्यू पेपर वाली बात नहीं है। वहाँ पे तो औरतें राज कर रही हैं। नॉर्वे देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, जर्मनी में देख लो, इंग्लैंड में मार्gaरेट थैचर से लेकर कई औरतें वहाँ पे प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तुम बस आप अपना मुंह छपाने के लिए वेस्ट की बुराई करते रहते हो। अरे वेस्ट ने ही सारा एक टेक्नोलॉजी सब दिया है। हाँ जी नदीम राणा जी, क्या हाल है आपका? अगला पॉइंट है कि मुसलमान इस्लाम पर पूरे नहीं हैं, उनमें कमियां हैं, तभी इस्लाम गालिब नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन इस्लाम ही छाकर रहेगा। वेरी गुड। पर इस्लाम की शिक्षा जब मुसलमान ही अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस इस्लाम का करना क्या है? फिर आप कह रहे हो कि इस्लाम सही है लेकिन मुसलमान सही नहीं है, जबकि मैं कहता हूं कि खराबी इस्लाम में है, मुसलमानों में खराबी नहीं है। इस्लाम ने ही मुसलमानों को नकारा कर दिया है, साइंस से दूर कर दिया है, इंसानियत से दूर कर दिया है। मुसलमान तो इसके शिकार हैं। मुस्लिम्स आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। तो इन बेचारों को पता नहीं कि इनकी ज़िंदगी में इस्लाम के कारण से कितनी गड़बड़ें आ गई। जो पैदा होता है इंसान, तो उसके अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत भी होती है। उसके अंदर एक जो आपने इंसानियत को दो हिस्सों में बांट दिया ना, ये दारुल इस्लाम है, दारुल हर्ब है, हमने जिहाद करना है, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। तो ये जहरीली जो शिक्षा है ना, ये खराबी इस्लाम की है। एक आम मुसलमान तो बेचारा, अब जिसने कुरान को सीरियसली नहीं पढ़ा, जैसे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, हमारे प्रेसिडेंट इंडिया के, वो साइंटिस्ट थे बहुत बढ़िया, तो उन्होंने कोई कुरान को ज़्यादा कभी स्टडी करा नहीं, वो अच्छे इंसान बने रहे। वो भी कुरान पढ़ लेते तो हो जाता काम उसका भी।